السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو یہ والی جو حدیث ہے بہت پیاری حدیث ہے، تو اسے میں نے جب پڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو میری شفاعت بھی چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو میری شفاعت ملے گی، تو یعنی کہ آپ کس طرح ان کی شفاعت سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ تو یہ ایک بہت پیارے سے الفاظ سے ایک ایسے یقین دہانی تھی جو اللہ کے رسول نے کی تھی، اور ان کے الفاظ سچے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ غور کر لیں تو ہمیں ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس حدیث کو سنیں اور اپنے سوچیں، اس پہ غور و فکر کریں اور آگے اس کو لازمی سے پھیلائیں، کیونکہ اس کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ سب لوگ یہ کریں گے، اس صدقہ جاریہ کریں گے، اس صدقے میں اپنا حصہ ڈالیں گے، تو اللہ پاک آپ کی بھی بخشش فرمائے گا، اور آپ کے تو انشاءاللہ میری بھی بخشش ہو جائے گی، اس گناہگار کی بھی بخشش ہو جائے گی کہ اس حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور آپ اس بات کی قائل ہوئے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی عمدہ حدیث ہے۔ اس کو جب میں نے سنا، پڑھا، اس پہ غور کیا تو میں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی شفاعت کا طریقہ اور معیار بتا دیا کہ کس طرح ہوگی۔ تو اس حدیث میں انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو وہ سوال کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے آپ شفاعت سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی، کس کی آپ شفاعت کریں گے، کون آپ کی شفاعت سے فیض یاب ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، یہ ابو ہریرہ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا۔ یعنی کہ وہ ابو ہریرہ کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین تھا، یعنی مجھے پہلے سے پتہ تھا کہ آپ سے پہلے، ابو ہریرہ، تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں، کوئی بھی اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ یعنی کہ وہ بیان کریں کہ حضرت ابو ہریرہ کو کتنی حدیث کی حرص ہوتی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا الفاظ بولے جو ہمارے لیے رہنمائی ہو، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ فیض یاب، یعنی کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ میری شفاعت اس بندے کو ملے گی جو سچے دل سے یا سچے جی سے، یعنی سچے دل سے، یعنی سچے نیت سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ یعنی کہ اس بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہنا، اور آگے اللہ کے آگے رونا اور یہ سارا کچھ گڑگڑانا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگنا، اور جو سچے دل سے کہے گا تو ملے گی اسے۔ تو کتنا آسان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنا، کہ آپ ایک دفعہ سچے دل سے اپنے گناہوں پہ ندامت کریں، سچے دل سے اظہار کریں کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پیار نہیں کیا، اللہ کو اس طرح یاد نہیں کیا کہ اللہ آپ کو یاد۔ آپ جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف کریں گے، اور اللہ تعالیٰ تو ویسے بھی انسان سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے محبت کرنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہستی ہیں جو اپنی آنے والی بھی امت کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی روتے تھے۔ ہم بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمالوں کو بہتر کریں، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنیں اور اس پہ عمل کریں، اور انہیں اسے گانٹ لیں، اپنے ساتھ باندھ لیں، کیونکہ جب یہ حدیثیں ہم یاد رکھیں گے اور ان کا ذہن میں ہوگا تو اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کی مہربانی، رحمت ہم پہ برسے گی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے اگر ہمارے نیک اعمال ہوں گے، ہماری نیتیں اچھی ہوں گی، نیتیں صاف ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں عقل دی اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم سیدھے راستے کا انتخاب کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا صلہ ضرور لوٹائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کو میں نے دیکھو عقل دی تھی اور اپنی پہچان کرنے کو کہا تھا، اور اس نے فوراً سے مجھے پہچانی، اور میرے ذکر سے بے شک اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے، وہی سیدھا راستہ دکھاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش بھی کچھ میٹر کرتی ہے، کیونکہ فیصلے کا اختیار ہمیں دیا گیا، فیصلہ بہرحال ہم نہیں کرنا ہے سیدھی اور غلط، رائٹ اور لیفٹ کا،
تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور ہمیں ہمیشہ اللہ کے راستے میں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ذکر کرنے کے بعد ذاکر بنا دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے سلسلے میں ان کے یاد والا بنا دے، اور ان کو ہمیشہ اپنے ذکر میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے ہمیں رکھنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ آج